اللہ نے جتنی بھی خزانے ہیں، آپ یوں سمجھو جتنی بھی خزانے اللہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں، تیل کون سے ملکوں سے نکل رہا ہے؟ مسلمانوں کے ملکوں سے نکل رہا ہے، اور لے کر جا رہے ہیں کافر۔ تیل مسلمان ملکوں سے نکل رہا ہے، جو آج کا سب سے زبردست ہتھیار ہے، اور یہ لے کر جا رہے ہیں، خزانے نکل رہے ہیں مسلمان ملکوں سے، اور لے کر جا رہے ہیں کفار، اس کو استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلایا، وہ اللہ کی رحمت والی نظر سے مسلمان گر گئے، باوجود تعداد میں کثیر ہونے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت ایسا زمانہ آئے گا سارے کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بلائیں گے، 1500 2000۔ جب غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے اس وقت 10,000 لشکر تھا، بس اتنا لشکر مختصر تھا، اور پوری دنیا کفر تھی سامنے۔ اب یوں دیکھیں نا ذرا، ایک طرف 10,000 مسلمان اور سامنے پوری دنیا کفر ہے، پوری دنیا کفر، لیکن ان کو جرأت نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں۔ فرمایا تمہیں ایک مرض لگ جائے گا، الوہن، وہ مرض ہے وہن۔ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا ڈر تمہیں لگ جائے گا کہ ہم نے تو 1000 سال زندہ رہنا ہے، منصوبے بنا کے بیٹھے ہوگے۔ یہ موت کا خوف تمہیں لگ جائے گا، حالانکہ موت تو مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ فرمایا میرے بھائیوں، ویران جگہ سے ہر کوئی گھبراتا ہے، جنگل ہو، ویران جگہ ہو تو ہر آدمی گھبراتا ہے نا وہاں رہنے سے۔ فرمایا تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا، اپنی آخرت کو ویران کیا، اپنی دنیا کو سجایا، اپنی قبر کو تم نے جو ہے اندھیرا کیا ہے، اس لیے قبر میں جاتے ہوئے موت سے خوف آتا ہے تمہیں، اور آخرت کی طرف جاتے ہوئے تم ڈرتے ہو۔ آقا نے فرمایا حفالتن کا حفالت الشعیر، تم اس وقت ایسے ہوگے بے وقعت، جیسے گندم ہوتی ہے نا، تو جب اس کو چھانتے ہیں تو اچھی گندم تو الگ ہو جاتی ہے، باقی جو کچرا شچرا ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری حیثیت اس طرح رہ جائے گی۔ تو فرمایا کہ 2 آدمی جو ہے آئے سفید کپڑوں والے، اور انہوں نے آ کے مجھے جو ہے نا لٹا دیا نیچے، اور میرا یہ سینہ یہاں سے کھولا، اور یہاں سے میرا سینہ کھولا ناف تک، اور میرے دل کو نکالا میرے سینے سے، اور نکالنے کے بعد میرے دل کو دھویا، اور دھو کر پھر دل کو اندر سینہ مبارک میں رکھا، اور پھر سینے کو صاف کر دیا، جوڑ دیا، بنا دیا، اور بس اب وہ چلے گئے، میں کھڑا ہوں۔ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ آنکھ کا ڈیلا جو ہے ایسے ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا محبوب یہ کافروں نے تیر مارا ہے اور میری آنکھ باہر نکل آئی ہے، مہربانی کریں۔ اس وقت یتیموں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، ان کے جائز حقوق بھی لوگ ادا نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہمدردی تو دور کی بات ہے، ان کے جائز حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے مدنی کریم ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، اور یتیم تھے آپ، فآویٰ، تو ہم نے ہی آپ کو ٹھکانے دیے، ساری دنیا کو آپ کے اوپر مہربان کر دیا۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن
سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد دخل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، آج ربیع الثانی کی 7 تاریخ سن 1446 ہجری جمعۃ المبارک کا دن. پچھلے کئی خطبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. ایک انسان کے لیے اور ایک امتی کے لیے اپنے نبی کی زندگی سے واقف ہونا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہونا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کی زندگی اس امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بہترین نمونہ ہے. اگر تم ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے ہاں مرتبہ چاہتے ہو، اگر تمہیں جنت چاہیے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسباق حاصل کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ. آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات، جوانی کے حالات، اور نبوت سے ملنے سے پہلے کا زمانہ اور نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جب تک مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کرتے رہے اور سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرتے رہے، جب تک یوں سمجھو مسلمانوں کو اپنے نبی کی زندگی یاد رہی اور اس پہ عمل کرتے رہے، اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کی بھی عزتیں دی، آخرت کی بھی عزتیں دی۔ پیچھے والے پنکھے چلا رہے۔ اور جب مسلمانوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت کو چھوڑا اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنا انہوں نے چھوڑا، اپنے نبی کی زندگی کو بھلایا، تو اللہ نے بھی بھلا دیا۔ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں نے بھلایا اور عمل چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو یوں کہو کہ بھلا دیا۔ بھلانے کا مطلب یہ ہے اللہ تو بھول سے پاک ہے، یعنی اللہ کی نظر رحمت سے مسلمان گر گئے ہیں، یہ مطلب ہے اللہ کی نظر رحمت سے مسلمان گر گئے ہیں۔ اب مسلمانوں سے اللہ کا جو ہے نا وہ جو مدد تھی اللہ نے وہ روک لی ہے۔ آج باوجود اس کے کہ مسلمان مادی اعتبار سے کفار سے کم نہیں ہے، پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس کون سی نعمت کی کمی ہے؟ اللہ نے جتنی بھی خزانے ہیں، آپ یوں سمجھو جتنی بھی خزانے اللہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ تیل کون سے ملکوں سے نکل رہا ہے؟ مسلمانوں کے ملکوں سے نکل رہا ہے، اور لے کر جا رہے ہیں کافر۔ تیل مسلمان ملکوں سے نکل رہا ہے جو آج کا سب سے زبردست ہتھیار ہے، اور یہ لے کر جا رہے ہیں، خزانے نکل رہے ہیں مسلمان ملکوں سے اور لے کر جا رہے ہیں کفار، اس کو استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلایا، وہ اللہ کی رحمت والی نظر سے مسلمان گر گئے۔ باوجود تعداد میں کثیر ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت ایسا زمانہ آئے گا سارے کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بلائیں گے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ، آج اس مسلمان ملک کو ختم کرنا ہے۔ فرمایا ایسے بلائیں گے جیسا دسترخوان لگا ہوا ہو نا تو کھانے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آ جاؤ بھائی دسترخوان لگا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو ایسے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کفار بلائیں گے۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن اتنا تھوڑے ہو جائیں گے کہ کافروں کی جرت بڑھ جائے گی؟ اتنا تھوڑے ہو جائیں گے؟ صحابہ اکرام کی تعداد 1500 تھی، کافروں کو جرت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ 1500 2000 جب غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے اس وقت 10,000 لشکر تھا، بس اتنا لشکر مختصر تھا اور پوری دنیا کفر تھی سامنے۔ آپ یوں دیکھیں نا ذرا، ایک طرف 10,000 مسلمان اور سامنے پوری دنیا کفر ہے، پوری دنیا کفر، لیکن ان کو جرت نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں۔ جب غزوہ احزاب کے لیے کافروں کا 10,000 کا لشکر آیا غزوہ احزاب کے لیے، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحزاب میں بھی ذکر کیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، کافروں کا لشکر 10,000 تھا۔ جب وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان نغزو، آج کے بعد مسلمان ہی آگے بڑھ کے حملہ کریں گے، کافروں کو جرت نہیں ہوگی آئندہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ آیا کہ آج تو ہماری 1500 2000 تعداد ہوتی ہے تو کافروں کو جرت نہیں ہوتی، تو کیا آخر زمانے کے اندر ہم اتنا تھوڑے ہو جائیں گے کہ کافروں کی اتنا جرت پڑ جائے گی کہ وہ ایسے بلائیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے
جس طرح کھانے کے لیے لوگ بلائے جاتے ہیں۔ وَبِقِلَّةٍ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہم اتنا تھوڑے ہو جائیں گے کفار کی جرت بڑھ جائے گی۔ یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ قریب کے اندر افغانستان کے اوپر نیٹو نے حملہ کیا، ساری دنیا کفر، نیٹو کیا ہے؟ ساری دنیا کفر اکٹھے ہو کر، اور ساتھ مسلمانوں نے بھی جو ہے نا ان کا ساتھ دیا۔ آج غزہ فلسطین کے اوپر ساری دنیا کفر اکٹھی ہے، اور مسلمانوں کو سونپ سونگ گیا ہے۔ جو مسلمان ملک کے حکمران ہیں بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرت، معصوم لوگ ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور ان کی زبان کے اندر اتنا طاقت نہیں کہ وہ دو لفظ ان کی ہمدردی کے بول سکیں۔ تو ساری دنیا کفر مل کر، غزہ کی پٹی کتنے کی ہے؟ کتنی کلومیٹر؟ چند کلومیٹر ہے، نہتے مسلمان۔ لبنان کے اوپر ساری دنیا کفر اکٹھے حملہ کر رہی ہے۔ دکھانے کے اعتبار سے تو فلسطین ہے نا، یہ فلسطین کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے اس کے ساری دنیا کفر اس کی پیٹھ کے اوپر کھڑی ہے۔ تو یہ بلا رہے ہیں نا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ساری دشمن ملک کی ایجنسیاں ہمارے ملک کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ آج 57 اسلامی ملک ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا نا کہ بِقِلَّةٍ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن اتنا تھوڑے ہو جائیں گے کہ کافروں کی جرت بڑھ جائے گی؟ فرمایا لا، تم تھوڑے نہیں ہوگے بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے، اور تمہیں ایک مرض لگ جائے گا، ایک مرض لگ جائے گا تمہیں، اور اندر سے وہ مرض تمہیں کھوکھلا کر دے گا، بیمار ہو جاؤ گے۔ ہاں، جیسے لکڑی کو جو ہے نا، وہ لکڑی کھانے والا جو کیڑا ہوتا ہے، اندر سے کھاتا ہے لکڑی، باہر سے ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے اور اندر سے کھوکھلا، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تمہیں ایک مرض لگ جائے گا، الوہن، وہ مرض ہے وہن۔ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا ڈر تمہیں لگ جائے گا کہ اوہ ہم نے تو 1000 سال زندہ رہنا ہے، منصوبے بنا کے بیٹھے ہوگے۔ یہ موت کا خوف تمہیں لگ جائے گا، حالانکہ موت تو مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ مسلمان آج اللہ معاف فرمائے موت سے ڈرتا ہے، اور دنیا میں زندہ رہنے کا 1000 سال کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اپنے اللہ کے پاس جانے کی تیاری ہم لوگ نہیں کر رہے۔ کیوں بھائی؟ کسی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت صحابہ اکرام جب جاتے نا میدان کے اندر، وہ کفار سے یوں کہتے تھے کہ کفارو، اے مشرکین، جیسے تم شراب سے محبت کرتے ہو، ہم موت سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، فنا ہونے کا نام نہیں ہے موت۔ کیا خیال ہے ہمارا کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے کیا؟ ایک نئی زندگی انسان کو ملتی ہے، برزخ کی زندگی، اور اس کے بعد پھر میدان حشر کے اندر آخرت کی زندگی، دائمی زندگی۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم موت سے گھبراتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے بھائیو، ویران جگہ سے ہر کوئی گھبراتا ہے۔ جنگل ہو، ویران جگہ ہو، تو ہر آدمی گھبراتا ہے نا وہاں رہنے سے۔ فرمایا تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا، اپنی آخرت کو ویران کیا، اپنی دنیا کو سجایا، اپنی قبر کو تم نے جو ہے اندھیرا کیا ہے، اس لیے قبر میں جاتے ہوئے موت سے خوف آتا ہے تمہیں، اور آخرت کی طرف جاتے ہوئے تم ڈرتے ہو۔ آقا نے فرمایا حفالتن کا حفالت الشعیر، تم اس وقت ایسے ہوگے بے وقعت، جیسے گندم ہوتی ہے نا، تو جب اس کو چھانتے ہیں تو اچھی گندم تو الگ ہو جاتی ہے، باقی جو کچرا شچرا ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری حیثیت اس طرح رہ جائے گی۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم مسلمانوں نے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھلایا، تو اس وقت سے مسلمان ذلت کے اندر جا رہے ہیں۔ عزت ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقفیت۔ اب مسلمان کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، تو سیرت کے عنوان سے، سیرت کے حوالے سے
پچھلے کئی خطبات سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور ان سے ملنے والی جو ہمیں ہدایات ہے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے کا زمانہ آقا نے ادھر گزارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے۔ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ امی جان میرا بھائی اور میری بہن صبح صبح یہ بکریاں لے کر جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا ہماری کچھ بکریاں یہ چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان میں بھی اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا، یہ اس کام کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں۔ بچے ہیں، دودھ پینے کا زمانہ 2 سال کا عرصے کے اندر اندر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہم نے کہا کہ بیٹا آپ کے بھائی بڑے ہیں عمر میں اور وہ بکریاں چرا کے آئیں گے، آپ نہ جاؤ۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چلے گئے اور گھر کے قریب ہی کوئی جنگل تھا، وہاں پہ بکریاں چراتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کچھ دیر گزری، میرا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا قاتلہ رجلان کہ امی جان میرا جو قریشی بھائی ہے نا اس کو 2 آدمیوں نے قتل کر دیا، 2 آدمیوں نے قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اور میرے شوہر گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کی امانت تھے ہمارے پاس، اگر 2 آدمیوں نے قتل کر دیا تو پھر ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا دوڑے دوڑے ہم آئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے تھے لیکن چہرے سے خوف جو ہے نظر آ رہا تھا، جیسے خوف کی وجہ سے بچے کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے آ کے سینے سے لگایا اور میرے شوہر نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر ہے، فرمانے لگے امی جان میں کھڑا ہوا تھا، 2 آدمی آئے سفید کپڑے والے، کہ بچے کو پیچھے کرو، تو فرمایا کہ 2 آدمی جو ہے آئے سفید کپڑوں والے اور انہوں نے آ کے مجھے جو ہے نا لٹا دیا نیچے اور میرا یہ سینہ یہاں سے کھولا اور یہاں سے میرا سینہ کھولا ناف تک اور میرے دل کو نکالا میرے سینے سے، اور نکالنے کے بعد میرے دل کو دھویا اور دھو کر پھر دل کو اندر سینہ مبارک میں رکھا اور پھر سینے کو صاف کر دیا، جوڑ دیا، بنا دیا اور بس اب وہ چلے گئے، میں کھڑا ہوں۔ ہم نے دیکھا یہ بچپن میں اس کو کہتے ہیں شق صدر، سینے مبارک کا کھولنا اور پھر دل مبارک کو نکال کر دھونا۔ یہ 2 فرشتے آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ بچوں کے دل کے اندر بچپن کے اندر کھیل کی محبت ہوتی ہے، بچے کھانا بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھیل کھیل میں کھاتے ہیں کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھانا کھا رہے ہیں بچے، تھوڑی سی کھیل والی بات کو دیکھا تو ادھر کھانا چھوڑا اور بھاگ گئے کھیلنے کے لیے، تو زبردستی ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو ہر کام کے اندر کھیل ہی کھیل، اور یہ فطری بات ہے، بچے ہر بچے کے اندر یہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو کھولا گیا اور یہ بچپن کے اندر جو کھیل کود والی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے وہ نکال دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ جو ہے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور واپس جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور اسی طرح بعد کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے معجزات نظر آئے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نئی نئی شادی ہوئی تھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی، تو جنگ احد کے اندر کافروں نے تیر مارا اور حضرت ابو قتادہ کی ایسے آنکھ کے اندر لگا،
تیر لگا اور یہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے یہ باہر نکل آیا، ہاتھ کے اندر آ گیا۔ اور نوجوان آدمی ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے ایسے ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا محبوب یہ کافروں نے تیر مارا ہے اور میری آنکھ باہر نکل آئی ہے، مہربانی کریں اس کو ٹھیک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ والا ڈھیلا ایسے رکھا اور رکھ کر ایسے ہاتھ مبارک پھیرا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہاں گئی وہ تکلیف اور کہاں گیا وہ درد، ختم۔ اور اس آنکھ کی روشنی کے اندر بھی کبھی فرق نہیں آیا، اور جب تک زندہ رہا اس کی روشنی میں کبھی کمی بھی نہیں آئی، کبھی وہ آنکھ بھی خراب نہیں ہوئی۔ یہ معجزات ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں تو اتنا آنکھوں کی بیماری ہے اور خراب ہو چکی ہیں کہ آنکھیں سوج چکی ہیں اور آنکھیں کھلتی نہیں ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا، آنکھیں کھلے تو نظر آئے نا، فرمایا ان کو بلاؤ۔ آج جھنڈا اس کو دیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ اوپر لگایا، اور جو ہی یہ لگانا تھا لعاب مبارک، وہ آنکھوں کی جتنی بھی بیماری تھی اور تکلیف تھی وہ ساری کی ساری ختم۔ فرمایا جاؤ، حضرت علی سے فرمایا جا کر جو ہے نا جہاد کرو۔ وہ اسلامی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھو اس امت نے علم طب کے اعتبار سے بڑی ترقی کرنی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم بڑی ترقی کر چکے ہیں اور سائنس بڑی ترقی کر چکے ہیں، دل کا آپریشن کرتے ہیں لیکن دل کو مشین کے اوپر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کہ باہر نکالا۔ اور آج بھی ایسا ہے، بسا اوقات آدمی کا آپریشن ہوتا ہے، کوئی ایسی دوائی دے دیتے ہیں، کوئی انجیکشن دے دیتے ہیں، آدمی مکمل بے ہوش نہیں ہوتا، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن میرا ہو رہا ہے۔ اب نورانی مخلوق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھول رہی ہے۔ اس امت نے اس طرح ترقی کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی دکھا دیا کہ اس امت نے کہاں تک ترقی کرنی ہے علم طب کے اعتبار سے، اور تکلیف بھی کوئی نہیں۔ اور یہاں آپریشن ہوتے ہیں نا دل کے، بائی پاس ہو تو تقریباً آدمی جو ہے نا اس بائی پاس کے بعد بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، اور دو دو تین تین مہینے تک بیچارہ صاحب فراش اور بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا، سیکنڈوں کے اندر ٹھیک بھی ہو گئے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ ہمیں سبق کیا دیا گیا اس سے کہ بچے کے اندر بچپنا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کھیلا کرتے تھے تو آقا کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے بچپن کے اندر، بلکہ ان کے کھیل کو دیکھتے رہتے تھے، کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ کھیل کود کوئی زندگی کا مقصد تو نہیں ہے نا، یہ ایک زمانہ ہے وہ گزر جاتا ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے لوگ بھی زندگی کا مقصد کھیل کود بنایا ہوا ہے جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں، ایک وقت کے اندر جیت رہے ہیں، دوسرے وقت میں وہی ہار رہے ہیں منہ لٹکے ہوئے۔ یہ کوئی بھلا کامیابی اور جو ہے نا یہ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ بھلا بھائی وہ کام کرو جس کے اندر آپ کے جسم کو فائدہ، امت کو فائدہ، قوم کو فائدہ، نسل کو فائدہ ہو، وہ کام کرو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمیں تو خوف ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہوا، کہ وہ تو فرشتوں سے واقف نہیں تھے نا اس وقت۔ یہ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے اور میرے سینے مبارک کو کھولا تھا۔ یہ تو آقا نے بعد میں بتایا کہ یہ فرشتے تھے، ورنہ اس وقت تو آقا نے یہ فرمایا کہ دو آدمی آئے اور آ کر میرا سینہ کھولا اور دل مبارک کو نکالا اور دھویا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم تو ڈر گئے کہ کہیں جنات کا اثر نہ ہو، فرمایا کہ جلدی جلدی ہم وہاں سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہنے لگی کہ حلیمہ آپ تو اس بچے کو دوبارہ لے گئے تھے،
کیا وجہ ہے واپس جلدی لے آئے ہو؟ تو وہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ بس یہ ہم نے دودھ پلانا تھا اور دودھ پلانے کا عرصہ بھی پورا کر دیا، ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ تو حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرمانے لگی نہیں نہیں حلیمہ صحیح بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ ایک دن دو آدمی آئے اور سینہ مبارک کھولا اور دل مبارک کو دھویا اور دھو کر پھر سینے کو اندر جو ہے نا رکھ دیا اور سینہ ٹھیک کر دیا، تو میں ڈرتی ہوں کہیں جنات کا اثر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرمانے لگی حلیمہ میرے اس بچے کی عجیب شان ہے، جنات کا اثر اس پہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو وہ بچے ہیں جن کا ساری کائنات کے اوپر اثر ہوگا، ساری کائنات انہی کے اثر سے جو ہے نا آباد رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور لائے ہوئے دین کی وجہ سے یہ کائنات آباد ہے۔ جب اس دنیا سے اللہ کا نام ختم ہو جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات کے اس خیمے کو لپیٹ دیں گے۔ پھر تو حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پھر وہ واقعات بتائے کہ حلیمہ جب میں حاملہ تھی تو پتھروں سے اور پہاڑوں سے صلاۃ اور سلام کی آوازیں میں سنا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، والد فوت ہو گئے، اور 6 سال کی عمر ہے۔ یہ 6 سال کی عمر بچہ دوڑنے بھاگنے والا ہوتا ہے، اس وقت بچے کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں ہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمارے لیے جو ہے نا یہ اسباق ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آج ہم کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف فرمائے زبان سے ایسے ناشکری کے کلمات بول دیتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، بسا اوقات انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بھائی اللہ کی طرف سے جو بھی حالات آئیں، خوشی کے آئیں، غمی کے آئیں، پریشانیاں ہوں، کہیں وفات ہو اور کہیں پیدائش ہو، اللہ کی طرف سے جو بھی حالات ہیں، مسلمان کے لیے یہ سبق ہے، وہ یہ کہے اللہ ہم تیرے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہیں۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا ہے کہ اللہ تو جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ دیکھو چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو وہ ماں جو بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، ماں باپ جو بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، پہلے بچوں کو کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں، اتنا تک جو ہے نا اولاد کا خیال کرتے ہیں، لیکن جب بچہ بیمار ہو جائے اس کی صحت کے لیے وہی ماں باپ بچے کا آپریشن بھی کرا رہے ہوتے ہیں، بچے کو کڑوی دوائی بھی پلا رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بظاہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کڑوی دوائی، یہ انجیکشن لگوا رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ماں باپ کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ماں باپ کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے اللہ کی طرف سے جو بھی حالات آئیں بندے کے اوپر، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی حالات ہیں اس کے اندر بھی میرے اللہ کی محبت بندوں کے لیے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری سائے اٹھا دیے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور 8 سال کی عمر میں جو دادا پیار کرنے والے تھے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور اس کے اندر کوئی خوبیاں ہوں نا، اچھائیاں ہوں، بچہ اچھا ہو، کردار اچھا ہو، تو کیا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا ہے، فرما بردار ہے، جی والدین نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ تو اچھائیوں کی نسبت بڑوں کی طرف جاتی ہے، جی والدین نے بڑی اس کی تربیت کی ہے، استاذ نے بڑی اس کی اچھی تربیت کی ہے، والد نے، دادا نے اور امی نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، تو یہ اچھائیوں کی نسبت بڑوں کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ظاہری سائے اٹھا دیے تاکہ اچھائیوں کی نسبت جائے تو اللہ کی طرف جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبا،
مجھے ادب سکھایا ہے میرے رب نے، اور مجھے بہترین ادب سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق دینے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردیاں دینے والے تھے، اور لوگوں کے لیے رہنما اور رہبر بننے والے تھے، اور اللہ یہ دکھانے والے تھے ساری کائنات کو میں چلانے والی ذات ہوں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی جتلایا۔ میرے محبوب آپ تو یتیم ہو گئے تھے، اس وقت یتیموں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، ان کے جائز حقوق بھی لوگ ادا نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہمدردی تو دور کی بات ہے، ان کے جائز حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، میرے مدنی کریم ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، اور یتیم تھے آپ، فآوا تو ہم نے ہی آپ کو ٹھکانے دیے، ساری دنیا کو آپ کے اوپر مہربان کر دیا، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمارے لیے یہ سبق ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے اوپر جو بھی حالات آ جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے اس کے اندر بہتری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کی زندگی سے جو ہمارے لیے ہدایات ہیں اللہ ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پر